بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا اگلا حصہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آ، کہانی امیر حمزہ کی تیسری جلد ہے، اور تیسری جلد کا ہم دوسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو عمر و عیار کا بھوت، آپ کو یاد ہوگا کہ عمر و عیار اس بھنور والے مینار سے کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ امیر حمزہ کے لشکر کے ساتھ مل گیا ہے۔ اگلے حصے میں ہم پڑھ رہے ہیں عمر و عیار کا بھوت۔ عمرو نے اپنی عیاری کا سامان نکالا، چہرے پر ایک تیل ایسا ملا کہ جلد کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اس کے بعد نقلی مونچھیں اور داڑھی لگا کر امیر حمزہ کے لشکر میں گیا۔ وہاں اسے کسی نے نہ پہچانا۔ عمرو نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے، اور سب نے کالے رنگ کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس سپاہی نے جواب دیا، یہ لشکر امیر حمزہ کا ہے، ہندوستان کے بادشاہ لندھور سے لڑنے آیا ہے۔ امیر حمزہ کا ایک عزیز دوست جس کا نام عمرو تھا سمندر میں مر گیا، اسی کے غم میں سب نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں۔ یہ سن کر عمرو دل میں خوب ہنسا اور کہنے لگا، ان لوگوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا، بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ گھومتا پھرتا وہاں پہنچا جہاں عادی پہلوان کھانے سے بھری ہوئی دیگیں غریبوں اور فقیروں میں بانٹ رہا تھا۔ عمرو بھی فقیروں میں شامل ہو گیا۔ عادی نے اس کی جھولی میں بھی ڈھیر سارے چاول ڈال دیے۔ عمرو نے تھوڑے سے چاول کھائے، باقی ایک شخص کو دے دیے، اور دوبارہ فقیروں کی قطار میں آن گھسا۔ اپنی باری آنے پر عادی پہلوان ان کے سامنے جھولی پھیلائی۔ عادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور غصے سے چلایا، تو بڑا لالچی فقیر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تجھے جھولی بھر کر چاول دیے تھے، اب دوبارہ آ کر مجھے دھوکہ دیتا ہے؟ چپکے سے چلا جا، ورنہ تیری ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالوں گا۔ یہ کھانا محتاجوں کے لیے پکوایا گیا ہے، تجھ جیسے ہٹے کٹے مشٹنڈوں کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر عادی نے عمرو کی گردن میں ہاتھ دے کر قطار سے باہر نکال دیا۔ عمرو کہنے لگا، او بد نصیب پہلوان، تو نے ہماری توہین کی ہے، ہم تجھ سے بدلہ لیں گے۔ ابے جاتا ہے یا ڈنڈا ڈولی کراؤں؟ عادی پہلوان نے آنکھیں نکال کر کہا، بڑا آیا ہے بدلہ لینے والا۔ عمرو چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ رات ہوئی تو سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں سوئے۔ عمرو نے سبز کمبل اوڑھا اور عادی پہلوان کے خیمے میں گھس گیا۔ دیکھا کہ ایک لمبی بڑی مسہری پر پڑا خراٹے لے رہا ہے، ارد گرد خوبصورت کافوری شمعیں روشن ہیں۔ عمرو اچھل کر مسیری پر بیٹھا اور عادی پہلوان کی چھاتی پر بیٹھ گیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبانے لگا۔ عادی پہلوان نے آنکھیں کھول دیں، اسے محسوس ہوا کہ چھاتی پر کچھ بوجھ سا رکھا ہے، ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ یکا یک عمرو نے اپنی آواز کو خوفناک بناتے ہوئے کہا، اٹھ پہلوان، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ کون ہو تم اور مجھے کہاں لے جانے آئے ہو؟ عادی نے چلا کر پوچھا۔ ہا 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 ہا، عمرو نے قہقہہ لگایا، میں موت کا فرشتہ ہوں اور تجھے جنت میں لے جانے کو آیا ہوں۔ چند روز پہلے تیرا ایک دوست عمرو مرا تھا، اس کی روح کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوا، لیکن وہ جنت کے دروازے پر مچل گیا اور کہنے لگا کہ جب تک میرے دوست عادی پہلوان کو نہ لاؤ گے میں ہرگز جنت میں نہ جاؤں گا۔ اس پر خدا نے مجھے حکم دیا کہ تیری روح قبض کروں۔ عادی پہلوان خوف کے مارے ہکلانے لگا اور کہا، اے موت کے فرشتے، میری جان بخشی کر، میں کسی عمرو کو نہیں جانتا، اور نہ اس نام کا کوئی آدمی میرا دوست تھا، کسی نے غلط خبر دی ہے۔
ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن میں تجھے کیوں کر چھوڑ دوں؟ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ تو مجھے کچھ مال دولت دے تاکہ عمروں کو لے جا کر دے دوں، شاید اس لالچ میں آ کر وہ تجھے بھول جائے۔ ہاں وہ سامنے ایک کرسی پر اشرفیوں کی صندوقچی رکھی ہے، اسے لے جائیے اور مجھے معاف کیجیے، عادی نے گڑ گڑا کر کہا۔ عمرو اس کی چھاتی سے اتر آیا اور صندوقچی بغل میں دبا کر خیمے سے نکل گیا۔ اس کے بعد رات بھر عادی پہلوان کو نیند نہ آئی۔ دل میں عمرو کو برا بھلا کہتا تھا کہ کم بخت نے مرنے کے بعد بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھا اور امیر حمزہ کے پاس گیا۔ امیر حمزہ نے حیرت سے عادی کو دیکھا، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ پوچھنے لگے، بھائی عادی خیر تو ہے، تم بیمار تو نہیں ہو گئے؟ تب عادی نے انہیں الگ لے جا کر سارا قصہ سنایا۔ امیر حمزہ نے اسے سمجھا بجھا کر رخصت کیا اور دل میں کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلوان ضرورت سے زیادہ کھانا کھا گیا ہے۔ یہ سب معدے کی گڑبڑ ہے کہ ڈراونے خواب نظر آئے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور اشرفیوں کا صندوقچہ لے کر چلا جائے؟ انہوں نے دوسروں کو جب یہ قصہ سنایا تو سب زور زور سے ہنسے اور عادی پہلوان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ بیچارہ بڑا کھسیانہ ہوا۔ اب سنیے، اگلی رات کو پھر عمرو آیا، لیکن اس دفعہ مقبل وفادار کے خیمے میں جا گھسا۔ اسے بھی خوب ڈرایا اور موتیوں کا ایک قیمتی ہار لے کر ٹلا۔ تیسری رات سلطان بخت مغربی کے سینے پر چڑھ گیا اور جب اس کا گلا گھوٹا تو وہ اپنا تاج عمروں کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا۔ مقبل وفادار اور سلطان مغربی نے بھی امیر حمزہ سے اس حادثے کا ذکر کیا تو وہ فکر مند ہوئے اور کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کسی بھوت کا اثر ہے، بہتر یہی ہے کہ پڑاؤ کسی اور جگہ کیا جائے۔ انہوں نے لشکر کے سرداروں کو حکم دے دیا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائے جائیں۔ چوتھی رات جب کہ امیر حمزہ اور ان کے لشکر کا قیام نئی جگہ پر تھا، عمرو سبز کمبل اوڑھ کر آیا اور سیدھا امیر حمزہ کے خیمے میں جا گھسا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے چین کی نیند سو رہے تھے، جو ہی عمرو نے امیر حمزہ کا گلا دبایا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ سینے پر خاصا بوجھ رکھا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ خیال آیا کہ یہ اور کوئی شریر جن ہے، اسے پکڑنا چاہیے۔ ایک دم انہوں نے ہاتھ بڑھا کر عمرو کو پکڑ لیا اور پٹخنی دینا چاہتے تھے کہ عمرو اپنی اصل آواز میں بولا، ارے بھائی حمزہ، یہ کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی حمزہ یہ کیا کرتے ہو؟ میری ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ امیر حمزہ نے عمرو کی آواز سنی تو حیران ہوئے، سمجھے کہ وہ بیچارہ سکندر ذوالقرنین کے مینار میں مر چکا ہے اور اب اس کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کہنے لگے، کیا تو میرے دوست عمرو کی روح ہے؟ عمرو نے اب زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، سبز کمبل اتار دیا اور دوڑ کے امیر حمزہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ پھر ساری داستان سنائی۔ امیر حمزہ عمرو کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اسی وقت سارے لشکر میں منادی کرائی کہ عمرو عیار صحیح سلامت آن پہنچا۔ سب نے خوشیاں منائی اور کئی روز جشن ہوا۔ اب ہم آپ کو جزیرہ سرندیب کے بارے میں بعض دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ امیر حمزہ کا لشکر جن دنوں اس جزیرے میں اترا، ان دنوں وہاں سردیوں کا موسم تھا۔ اسی موسم میں جزیرے کے اندر ایک خوش نما اور بلند پہاڑ کے دامن میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں شرکت کے لیے ہندوستان کے تمام راجے مہاراجے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے اور ان سب کا راجہ ہندوستان کا بادشاہ لندھور بھی وہاں بڑی شان و شوکت سے آتا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں میلوں تک خیمے اور ڈیرے لگ جاتے اور ایک مہینے تک خوب رونق رہتی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو
اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے وہ اسی جزیرے سراندیپ میں آئے تھے، اور ان کے قدم کا نشان اس پہاڑ پر موجود تھا جس کے قریب ہر سال میلہ لگا کرتا ہے۔ 4 5 دن بعد عمروں نے امیر حمزہ سے کہا، بندے کی خواہش ہے کہ پہاڑ کی سیر کرے اور آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت بھی کرے۔ آپ کی اجازت درکار ہے۔ اجازت ہے، لیکن دیر نہ لگانا، جلد واپس آنا، امیر حمزہ نے کہا۔ عمرو وہاں سے خوشی خوشی چلا پہاڑ کے دامن میں پہنچا۔ یہاں عجب خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ ایسا خوبصورت اور بے نظیر پہاڑ عمروں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور جھومتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جا بجا شفاف پانی کے چشمے رواں تھے اور میلوں تک طرح طرح کے پھولوں کے تختے چلتے چلے گئے تھے۔ اونچے اونچے پھلدار درخت جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جھومتے تو ان کے اندر سے ایک نرالا نغمہ پھوٹتا تھا۔ شاخوں اور ٹہنیوں پر سینکڑوں قسم کے حسین پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ عمرو جوں جوں پہاڑ پر چڑھتا، ایک سے ایک اعلیٰ اور خوبصورت منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا۔ یکایک ایک غار کے دہانے پر پہنچا اور اس میں جھانکا تو ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 دانوں کی تسبیح تھی۔ قد جھک کر کمان بن گیا تھا۔ داڑھی مونچھیں، سر کے بال اور بھویں تک چاندی کی مانند سفید اور چمکدار تھیں۔ عمروں کے قدموں کی آہٹ پا کر اس بوڑھے نے گردن اٹھائی اور کہا، آؤ بیٹا عمرو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم تو عیاروں کے بادشاہ ہو۔ یہ سن کر تمہیں جزیرے کی بدروحیں یاد آ گئیں جو بڈھوں کے بھیس میں تھیں وہاں بیٹھی تھیں، اور جنہوں نے گردنوں پر سوار ہو کر سب لوگوں کو خوب ڈرایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی عمروں کا خون کھول اٹھا۔ سمجھ گیا کہ یہ بھی ویسی ہی کوئی خبیث بلا ہے، کسی دھوکے سے میری گردن پر سوار ہو کر دوڑائے گی، لیکن میں اب اس کے فریب میں نہ آؤں گا۔ یہ سوچ کر خنجر نکالا اور کہنے لگا، او خبیث بڈھے، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، ہوشیار ہو جا کہ تیری موت آن پہنچی ہے۔ اے عمرو، ہوش کی دوا کر، کیا ہمیں بھی اس جزیرے کی بدرو سمجھا ہے؟ ارے کمبخت، میرا نام سام ہے اور میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اپنے دادا آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کل رات میں نے خواب دیکھا تھا، کہتے تھے عیاروں کا بادشاہ عمرو عیار آنے والا ہے، اس کا استقبال کرنا اور کہنا کہ میرے قدم کی زیارت کو ضرور آئے، اسے بڑا فائدہ پہنچے گا، سو میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ عمرو یہ سن کر شرمندہ ہوا اور خنجر چھپا لیا۔ سام نے ایک کدال عمرو کو دی اور کہا، اس جگہ جا کر زمین کھودو، جو تیری قسمت میں ہے زمین سے نکلے گا، لیکن زیادہ لالچ نہ کرنا۔ عمرو وہ کدال لے کر بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا اور زمین کھودنے لگا۔ 3 4 فٹ گہرائی میں سے لوہے کا ایک بڑا صندوق نکلا۔ عمرو خوش ہوا کہ اس صندوق میں سے خزانہ برآمد ہوگا، مگر جب ڈھکنا کھولا تو اس میں یاقوت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ بڑا مایوس ہوا، یاقوت کو تو جیب میں رکھا اور پھر کدال اٹھا کر کھودنے لگا۔ کھودتے کھودتے بازو شل ہو گئے اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن کچھ اور حاصل نہ ہوا۔ تب ہانپتا کانپتا سام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بڑے میاں، مجھے صرف ایک یاقوت ملا ہے جو میرے کسی کام کا نہیں، کوئی اور طریقہ بتائیے جس میں زیادہ مال ملنے کی امید ہو۔ سام یہ بات سن کر بہت ہنسے اور کہنے لگے، بیٹا عمرو، لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ آنکھیں کھول کر اس یاقوت کو دیکھ، دنیا بھر میں ایسا قیمتی پتھر کہیں اور نہ ملے گا۔ 7 سلطنتوں کی قیمت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اچھا خیر، اب تو سیدھا اس پہاڑ کی چوٹی پر چلا جا، ممکن ہے تجھے کچھ اور مل جائے، مگر دیکھنا، لالچ نہ کرنا۔ عمرو بڑی کوشش کے بعد
اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اتنی اونچائی پر سے درخت چھوٹے چھوٹے پودے نظر آتے تھے اور مکان بچوں کے بنائے ہوئے گھروندے۔ پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک بہت بڑا غار نظر آیا جسے خوشبودار پودوں کی بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس غار کے قریب ہی ایک حوض تھا جس میں پہاڑی چشمے کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ عمروں نے اس حوض پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور خدا کا نام لے کر غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر عجیب طرح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے۔ یکایک عمروں نے ایک بہت بڑا سفید پتھر دیکھا جس پر کسی انسان کے قدم کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے۔ بڑی عزت اور محبت سے عمروں نے اس نشان کو بوسہ دیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس پتھر کے چاروں طرف لاکھوں قسم کے لال، یاقوت، الماس، فیروزے اور زمرد کا ڈھیر لگا تھا، اور انہی جواہرات سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر غار کو روشن کر رہی تھی۔ جواہرات کا اتنا بڑا خزانہ یوں کھلے عام پڑا دیکھ کر عمرو سام کی نصیحت کو بھول گیا کہ لالچ نہ کرنا۔ جھٹ پٹ خضر علیہ السلام کی دی ہوئی چادر بچھا کر سارا خزانہ اس میں باندھا اور کمر پر لاد کر واپس چلا۔ مگر چلتے چلتے کئی گھنٹے بیت گئے اور غار کا منہ دکھائی نہ دیا۔ اب خیال آیا کہ یہ سب کچھ لالچ کا نتیجہ ہے۔ وہ واپس اسی طرف چلا جدھر سے جواہرات لایا تھا۔ وہاں پہنچ کر جواہرات جس جگہ سے اٹھائے تھے وہیں رکھ دیے اور پلٹ کر دیکھا تو غار کا منہ دکھائی دینے لگا۔ سمجھ گیا کہ لالچ کی وجہ سے غار کا منہ نظر نہ آتا تھا۔ اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ ہوا اور وہیں پتھر کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 5 بزرگ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں غار میں داخل ہوئے اور اس کے قریب آ کر رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ نے، جو عمر میں باقی چاروں سے زیادہ بڑے نظر آتے تھے، عمروں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں آدم ہوں، تیرے لیے یہ لباس لایا ہوں۔ اسے دیو جامہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک زنبیل ہے، جو چیز اس زنبیل میں ڈال دے گا غائب ہو جائے گی، اور جو کچھ طلب کرے گا اس میں سے نکل آئے گا۔ اس زنبیل کی ایک خاصیت اور ہے، جب اس پر ہاتھ رکھے گا اور جس شکل میں آنا چاہے گا تیری وہی شکل بن جائے گی، اور جو زبان چاہے گا بولے گا۔ اسے احتیاط سے رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بے نظیر تحفہ عمروں کو دیا اور اس نے نہایت ادب سے سلام کر کے لے لیا۔ اس کے بعد دوسرے بزرگ نے آگے بڑھ کر عمروں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا نام اسحاق ہے اور میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ تجھ سے خوش ہو کر یہ پیالہ تجھے دیتا ہوں۔ اس پیالے میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں پانی بھر کر جس کسی پر ڈالے گا اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی جیسی شکل تو چاہے گا۔ عمروں نے وہ پیالہ بھی سلام کر کے لے لیا۔ اس کے بعد تیسرے بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، اے عمرو، میرا نام داؤد پیغمبر ہے، تجھے یہ ساز دیتا ہوں۔ ساز کا مطلب بجانا، موسیقی کا آلہ۔ اسے دو تارہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ خاصیت ہے کہ ہر وہ راگ جسے تو بجانا چاہے گا اس کے تاروں میں سے نکلے گا، اور دنیا کا کوئی گویّا تیرے مقابلے میں گانا نہیں گا سکے گا۔ چوتھے بزرگ نے عمروں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرا نام صالح نبی ہے، میں تجھے ایک خاص طاقت عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنی پیٹھ پر جتنا جی چاہے وزن اٹھا لے، کبھی نہ تھکے گا اور نہ بوجھ محسوس کرے گا۔ پانچویں بزرگ نے آگے بڑھ کر ایک آئینہ عمروں کو دیتے ہوئے کہا، میرا نام سکندر ذوالقرنین ہے، اس آئینے کو حفاظت سے رکھنا۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر وہ چیز جو تیری نظروں سے اوجھل ہو
اس میں دکھائی دیا کرے گی۔ واہ بھائی واہ! عمروں نے کوئی خوشی خوشی یہ سب چیزیں لے لیں، مگر فوراً ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ افسوس کرنے لگا کہ کاش یہ خواب نہ ہوتا، مگر جوں ہی پتھر کی دوسری جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ سب چیزیں وہاں رکھی ہیں جو خدا کے پاک پیغمبروں نے خوش ہو کر اس کے خواب میں عطا کی تھیں۔ عمروں نے ان چیزوں کو اٹھایا اور غار سے نکل کر وہاں آیا جہاں حضرت نوح کے بیٹے سام بیٹھے ہوئے تھے۔ عمروں نے یہ چیزیں سام کو دکھائیں، وہ بھی خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب تم فوراً امیر حمزہ کے پاس جاؤ اور انہیں یہاں بھیج دو، مجھے یقین ہے کہ حمزہ کو بھی کچھ تحفے دیے جائیں گے۔ عمروں نے سام کو سلام کیا اور پہاڑ کی چوٹی سے اترا۔ راستے میں اسے شرارت سوجھی، دل میں کہنے لگا، امیر حمزہ کے پاس اپنی اصلی صورت میں جانا ٹھیک نہیں، کسی اور بھیس میں جاتا ہوں، دیکھیے وہ پہچانتے ہیں یا نہیں۔ یہ سوچ کر حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہوئی زنبیل پر ہاتھ دھرا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا قد لمبا اور چہرے کا رنگ کالا ہو جائے۔ ابھی پورے الفاظ اس کے منہ سے نکلے بھی نہ تھے کہ ویسی ہی صورت بن گئی۔ عمروں نے سکندر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو ڈر گیا، دل میں سوچا ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہی صورت بنی رہے۔ زنبیل پر دوبارہ ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی اصلی شکل میں آنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کے کہتے ہی وہ اصلی صورت پر آ گیا، تب اطمینان ہوا۔ غرض پھر وہی کالا چہرہ اور لمبا قد بنا کر چلا اور داؤد علیہ السلام کا دو تارا نکال کر بجانے لگا۔ جس شخص کے کانوں میں بھی اس ساز کی آواز پہنچی مست ہو گیا اور جھومنے لگا، ہزاروں آدمیوں کا ہجوم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ادھر امیر حمزہ کے خادموں نے انہیں اطلاع دی کہ لمبے قد اور سیاہ چہرے والا ایک عجیب و غریب شخص آ رہا ہے، جس کے ساتھ کئی ہزار آدمی ہیں۔ یہ شخص ایک ساز بجا رہا ہے اور اس کی آواز نے لوگوں کو مست کر دیا ہے۔ اتنے میں عمروں کے گانے اور دو تارا بجانے کی آواز امیر حمزہ کے کانوں تک بھی پہنچی۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ عمروں نے جوں ہی انہیں دیکھا سیدھا ان کی طرف آیا، جھک کر سلام کیا اور کہنے لگا، جناب اگر اجازت ہو تو آپ کو گانا سناؤں؟ ہاں ہاں ضرور سناؤ، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ امیر حمزہ نے کہا، خدا آپ کو جزا دے، عمروں نے کہا اور جھوم جھوم کر گانے لگا۔ امیر حمزہ اور ان کے تمام دوست اس قدر خوش ہوئے کہ سب نے اس کے آگے سونے چاندی کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا۔ جیسا گانا ہم نے آج سنا اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا، تم واقعی باکمال گویے ہو، تمہارا نام کیا ہے اور رہنے والے کہاں کے ہو؟ عمروں نے جھک کر سلام کیا اور عاجزی سے دانت نکال کر بولا، جناب اس غلام کو سیاہ تن کہتے ہیں، یہی میرا نام ہے، اسی ملک کا رہنے والا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں، راجوں اور مہاراجاؤں کو گانا سنانا اور انعام پانا میرا کام ہے۔ ہندوستان کا بادشاہ لندھور تو میرا بڑا قدردان ہے، جس قدر مانگتا ہوں اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے، لیکن آرزو یہ ہے کہ جتنا مال میں اٹھا سکتا ہوں اتنا مال کبھی کسی نے نہیں دیا۔ امیر حمزہ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، تمہاری یہ آرزو آج پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے سلطان بخت مغربی کو بلایا اور اس سے کہا کہ گویے کو اپنے ساتھ ہمارے خزانے میں لے جاؤ اور جتنی دولت یہ خود اٹھا سکے اسے اٹھانے کی اجازت ہے۔ عمروں نے پھر جھک کر سلام کیا اور امیر حمزہ کو دعائیں دیتا ہوا سلطان بخت مغربی کے ساتھ اس خیمے میں گیا جہاں پہرے داروں کی حفاظت میں خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اشرفیوں اور جواہرات سے بھرے ہوئے سینکڑوں صندوق تھے۔ عمروں یہ جناب اس نے سارا خزانہ جو ہے چادر میں لپیٹا اور اپنے کاندھے پہ رکھ لیا۔ صحیح۔ عمروں نے اپنی زنبیل نکالی اور اس میں ایک ایک کر کے صندوق بھرنے شروع کیے۔ دیکھتے دیکھتے اس نے تمام صندوق زنبیل میں ڈالے اور زنبیل کو کاندھے پر ڈال کر چلنے کے لیے تیار ہوا۔
اس کی یہ حرکت دیکھ کر پہرے دار اور سلطان بخت مغربی کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ دوڑے دوڑے امیر حمزہ کے پاس گئے اور کہا، جناب والا، وہ انسان نہیں، کوئی جن بھوت ہے۔ اس نے خزانے کے تمام صندوق ایک تھیلے میں ڈال کر پیٹھ پر رکھ لیے ہیں اور اب جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امیر حمزہ نے حیرت سے کہا، سارے صندوق پیٹھ پر رکھ لیے؟ ناممکن، بالکل ناممکن۔ اچھا، میں خود چل کے دیکھتا ہوں۔ عجب تماشا ہے، عقل کام نہیں کرتی، آخر دبلا پتلا شخص اتنا وزن کیوں کر اٹھا سکتا ہے؟ یکا یک خیال آیا کہ یہ گویا کہیں اپنا یار عمرو تو نہیں جو صورت بدل کر آ گیا ہے، ضرور اسے کہیں سے کوئی عجیب تحفہ ملا ہے۔ یہ خیال آتے ہی امیر حمزہ نے کہا، بھائی عمرو، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اب بولو کیا کہتے ہو؟ یہ سن کر عمرو عیار اپنی اصلی صورت پر آ گیا اور امیر حمزہ کے قدموں پر گر پڑا۔ انہوں نے گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ لے کر آئے۔ راستے میں عمرو نے بزرگوں سے ملنے اور طرح طرح کے تحفے دینے کی داستان سنائی۔ آخر میں کہا، بھائی حمزہ، انہوں نے آپ کو بھی بلایا ہے، آدم علیہ السلام کے قدم شریف کی زیارت کو تشریف لے جائیے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ امیر حمزہ نے عمرو کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور پہاڑ پر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ تو یہ تھا جناب ہمارے آج کی کہانی کا پہلا حصہ ہم نے ختم کر لیا۔ دوسرا حصہ کل سے ہم تیسرے حصے کو اسٹڈی کریں گے، جس کا موضوع ہوگا لندھور کا گزر۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔